آپ گنگا کے پانی میں ڈبکی لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے پاپ دھل گئے، لیکن ہم بھی اس شہر میں جاتے ہیں جہاں پوتر جل موجود ہے، جس کو ہم زمزم کہتے ہیں، آب زمزم کا نام جس کو دیا جاتا ہے۔ آپ گنگا کے پانی میں ڈبکی لگانے کو اپنے گناہوں کی معافی تصور کرتے ہیں، اور ہم اس شہر میں جا کر لبیک لبیک اللہم لبیک کا نعرہ لگا کر یہ تصور کرتے ہیں کہ یہ ایسی جگہ ہے جہاں لبیک کہہ کر بندہ اپنے آپ کو اللہ کے دربار میں سرنڈر کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ لبیک، ہم اپنے گناہوں کی گٹھری، اپنے گناہوں کا بوجھ اپنے سر پر لاد کر ہم نے سرنڈر کر دیا ہے تیرے دربار میں، آتم سمرپن کر دیا ہے تیری عدالت میں۔ اے اللہ، جس طریقے سے کوئی مجرم بھاگتا ہے اور آدیش ہے کورٹ کا اور کچہری کا، اس عظیم الشان اجلاس کے روح رواں جناب الحاج دولت صاحب، ہمارے محترم دوست ناظم اجلاس جمیل اختر شفیق تیمی حفظہ اللہ، کلکتہ کی سرزمین سے تشریف لائے ہوئے جناب ڈاکٹر جابر صاحب اور ان کے رفقا، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے موقر علماء کرام، رامپور پاکڑ اور اس کے اطراف و اکناف سے تشریف لائے ہوئے معزز سامعین حضرات، ایک سائڈ میں بیٹھی ہوئی پردہ نشین اسلامی خواتین، پیاری ماں اور بہنوں، قوم و ملت کے لائق ور نوجوانوں، مستقبل کے ہونہار عزیز بچوں، ایک لمبی مدت کے بعد جھارکھنڈ کے اس سرزمین پر میں نے قدم رکھا ہے۔ بہت ہی عجلت میں آپ نے اس پروگرام کو رچایا اور بسایا ہے، زیادہ دن نہیں ہوئے اس پروگرام کی تاریخ کو لیے ہوئے۔ الحاج دولت صاحب نے رابطہ قائم کیا عقیل اختر صاحب سے، اور عقیل اختر صاحب نے مختلف لوگوں سے ہمارا نمبر معلوم کرنے کے بعد ہم کو کال کیا، اور مسلسل کئی دن کال کرنے کے بعد انہوں نے پروگرام کی یہ ڈیٹ لی۔ میں نے ان سے بارہا کہا کہ شیخ میں جھارکھنڈ میں نہیں آ رہا ہوں، کچھ پرابلمس ہیں ہمارے ساتھ۔ ہم نے ان کو اپنی مجبوری بتائی، انہوں نے کہا نہیں، آپ کے اصولوں پر جلسہ ہوگا، آپ جو ٹائم چاہیں گے وہ ٹائم آپ کو ملے گا، جو وقت آپ کہیں گے وہ وقت آپ کو ملے گا، آپ کسی طریقے سے ایک پروگرام دے دیجئے۔ جب انہوں نے کئی بار فون کیا تو میں نے ان کو یہ پروگرام دیا۔ بہرحال وہ تو مکے میں ہیں، آج مکے سے وہ مدینہ گئے ہوئے ہیں، برابر فون پر رابطہ ہوا ان سے، میں آپ تک پہنچا۔ اللہ رب العالمین اس اجلاس کو کامیاب فرمائے۔ آپ نے جس مقصد کے تحت یہ جلسہ رکھا ہے، اللہ رب العالمین آپ کو آپ کے مقصد میں کامیابی عطا فرمائے۔ ڈاکٹر صاحب نے ابھی اور ناظم اجلاس نے ابھی شیخ ثناء اللہ مدنی حفظہ اللہ کے ترجمے قرآن کی طرف ایک اشارہ کیا ہے۔ ثناء اللہ مدنی حفظہ اللہ نے بہت ہی آسان اسلوب میں قرآن کریم کا ترجمہ کیا ہے، جس کو ہر پڑھا لکھا بھی اور معمولی پڑھا لکھا انسان بھی اس ترجمے کو سمجھ سکتا ہے۔ جن لوگوں کو آسان اسلوب میں ترجمے والا قرآن چاہیے اور جو ضرورت محسوس کرتے ہیں قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی اور اس کے ترجمے کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ ڈاکٹر صاحب سے رابطہ کریں اور جو اس کے اصول و ضوابط ہیں اس کو پورا کر کے وہ قرآن کریم کو لیں، خود بھی پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی دیں، اپنے گھر میں بھی رکھیں، بلکہ شادیوں کے موقع پر لمبا چوڑا جو لڑکی کو جہیز دیتے ہیں
ایسے موقع پر یہ ترجمے والا قرآن اگر ان لڑکیوں کو دیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہوگا. اس پر بھی ہم غور کریں. ڈاکٹر صاحب سے جلسے کے بعد آپ رابطہ کر سکتے ہیں. قرآن کریم کی بہت ہی مختصر سی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. دراصل اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک بہت اہم چیز کی خبر دی ہے، اور آج کے اس دور میں جو لوگ اسلام کو مسلمانوں کا مذہب بول کر اس کو مسلمانوں سے جوڑنا چاہتے ہیں، اس غلط فہمی کو قرآن کی اس آیت نے دور کیا ہے. آج ہم اپنے ملک کے اندر جو رسہ کشی دیکھ رہے ہیں، جو مسلمانوں کے خلاف ایک نفرت کا ماحول ہم دیکھ رہے ہیں، اسلام کے خلاف ایک نفرت کا ماحول ہم دیکھ رہے ہیں، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم نے اب تک ان غیر مسلموں کو یہ بتانے کی کوشش نہیں کی ہے کہ جس اسلام کو تم مسلمانوں سے جوڑ رہے ہو، دراصل یہی اسلام آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے نبیوں کا، سارے پیغمبروں کا یہی ایک دین تھا، یہی دھرم تھا. تم صرف اسلام سے نفرت نہیں کر رہے ہو بلکہ اپنے دھرم سے بھی نفرت کر رہے ہو. لیکن یہ بتائے کون؟ میڈیا پوری طریقے سے آج حاوی ہے، اور میڈیا میں ڈیبیٹ کرنے والے جو کچھ مولوی پہنچ جاتے ہیں، وہ صرف 5,000 روپے ان کو ملتے ہیں. وہ مسلمانوں کے نمائندے نہیں ہوتے ہیں، نہ وہ کسی تنظیم کی طرف سے جاتے ہیں، بلکہ وہ الٹا سیدھا بیان دینے ہی کے لیے ان کو بلایا جاتا ہے، اور وہ الٹا سیدھا بیان دے کر چلے جاتے ہیں اور خود اپنی بھی فضیحت کرواتے ہیں اور اسلام کی بھی فضیحت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ رب العالمین نے نبی اکرم کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ میں نے تمہیں جو دین دیا ہے یہ آپ سے پہلے بھی ہم نے نبیوں کو دیا تھا، آپ سے پہلے بھی ہم نے پیغمبروں کو دیا تھا. آپ کا یہ آپ کو دیا ہوا یہ دین صرف آپ تک محدود نہیں ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ آپ کو ہم نے کوئی نیا دین دے کر نہیں بھیجا ہے. دیکھیے کتنے واضح لفظوں میں اللہ رب العالمین نے کہا ہے، شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ نقیم الدین. کتنے واضح لفظوں میں کہا ہے. کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے اسی دین کو ہم نے نافذ کیا ہے، اسی دین کو مشروع کیا ہے، اسی دین کو ہم نے لاگو کیا ہے. آپ کو بھی ہم نے وہی دین دے کر بھیجا ہے. ما وصینا بہ نوحا، جس دین کی وصیت ہم نے آپ سے پہلے نوح کو کی تھی. بند کر دیجئے، ہو گیا. ما وصینا بہ نوحا، جس دین کی وصیت آپ سے پہلے ہم نے نوح کو کی تھی. نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے. شریعت سب سے پہلے نوح علیہ السلام کو دی گئی تھی، اور نوح علیہ السلام کے انتقال کے بعد مورتی پوجا کا سب سے پہلا رواج اور مورتی پوجا کی سب سے پہلی بنیاد نوح علیہ السلام کی قوم کے اندر پڑی تھی. اور آج تک وہ مورتی پوجا کا رواج چلا آ رہا ہے، یہاں تک کہ ہمارے ملک کے اندر ہمارے
देश के अंदर भी वो मूर्ति पूजा का चलन आज भी चल रहा है। जब हम दीगर मज़ाहिब की किताबों की स्टडी करते हैं तो हमें नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम मनु की शक्ल में मिलता है हिंदू धर्म के अंदर। जब आप मनुस्मृति पढ़ेंगे तो आप शक में पड़ जाएंगे कि मनु स्मृति के अंदर जो कुछ भी लिखा है वो नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में कुरान ने कहा है। शरअ लकुम मिनद्दीनि मा वस्सा बिही नूहन वल्लज़ी औहैना इलैक, हमने आपके लिए उसी दीन को मशरू करार दिया है जिस दीन की वसीयत हमने आपसे पहले नूह को की थी और जिसकी वही मैंने आपको कर दी, जिसकी खबर मैंने आपको दे दी। वमा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा नक़ीमुद्दीन, और नूह के बाद जो पैगंबर आए वो भी उसी दीन को लेकर आए। इसी दीन की वसीयत हमने इब्राहीम को भी की थी, मूसा को भी की थी, ईसा को भी की थी। यानी यही दीन मैंने नूह को और नूह के बाद आने वाले पैगंबर इब्राहीम, मूसा और ईसा, इन तमाम पैगंबरों को यही दीन देकर भेजा है। अब कौन आदमी इससे नफरत करेगा? इस्लाम से नफरत करने का मतलब मनुशास्त्र से नफरत करना। इस्लाम से घृणा करने का मतलब मनु से घृणा करना। इस्लाम को बुरी नजर से देखने का मतलब खुद हिंदू धर्म को बुरी नजर से देखना। इसलिए कि इस्लाम मुसलमानों का है ही नहीं। मुसलमानों से पहले, इस्लाम से पहले भी जितने नबी आए, जितने पैगंबर आए, उन तमाम नबियों का दीन यही इस्लाम था। कुरान बाकायदा डंके की चोट पर ऐलान करता है, और जिन नबियों को किताब दी गई थी, तौरात और ज़बूर, इंजील, उन तमाम पैगंबरों को मुखातब करके कहता है, क़ुल या अहलल किताबी तआलौ इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ऐलान कर दीजिए, अनाउंसमेंट कर दीजिए, ऐ अहले किताब, ऐ तौरात वालो, ऐ ज़बूर वालो, ऐ इंजील वालो, ऐ यहूदियों, ऐ ईसाइयों, तआलौ, इस जुमले पर गौर कीजिए। किसी को जब बुलाया जाए तो इसका मतलब यह है कि वो अपना ही है। कुछ मिसस्टैंडिंग की वजह से, कुछ गलतफहमियों की वजह से वो हमसे दूर हो गया है। अगर वो हमारा कैंडिडेट नहीं होता या हमारे खानदान का नहीं होता तो वो उसको हम बुलाते नहीं, लेकिन बुलाया जा रहा है। आए नबी, ऐलान कर दो, आए अहले किताब, आए तौरात वालो, आए ज़बूर वालो, आए इंजील वालो, आओ, तालो, आओ, इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ, आओ एक ऐसे मूल मंत्र की तरफ, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ, एक ऐसे मूल मंत्र की तरफ, सवाइम बैनना व बैनकुम, जो हमारे और तुम्हारे दरमियान मसावी है, हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है। उसमें किसी का इख्तिलाफ नहीं है, विरोध नहीं है, वो निर्विरोध है। वो तुम्हारा भी मंत्र है और हमारा भी मंत्र है, वो तुम्हारा भी कलमा है और हमारा भी कलमा है। आओ एक ऐसे कलमे की तरफ जिसमें कोई इख्तिलाफ ही नहीं है, और वो कलमा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। ये कलमा कभी नहीं बदला गया। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कलमा भी यही था, ला इलाहा इल्लल्लाह। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का कलमा भी यही था, ला इलाहा इल्लल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम का कलमा भी यही था, ला इलाहा इल्लल्लाह। ईसा अलैहिस्सलाम का कलमा भी यही था, ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं बदला गया। उस जमाने के पैगंबर के हिसाब से कलमे का दूसरा हिस्सा, कलमे का दूसरा जुज तो बदला गया, लेकिन मूल मंत्र नहीं बदला गया। ला इलाहा इल्लल्लाह। नूह ने अपने जमाने में कहा, नूह रसूलुल्लाह,
موسیٰ علیہ السلام نے کہا لا الہ الا اللہ، موسیٰ رسول اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا تو کلمہ پڑھا جاتا تھا لا الہ الا اللہ، عیسیٰ رسول اللہ۔ آپ غور سے دیکھیے مول منتر میں چینجنگ نہیں ہو رہی ہے، لا الہ الا اللہ نوح بھی ادا کر رہے ہیں، موسیٰ بھی ادا کر رہے ہیں، عیسیٰ بھی ادا کر رہے ہیں، لیکن اس زمانے کے نبی اور پیغمبر کے لحاظ سے کلمے کا دوسرا جز بدلا جاتا رہا، اور وہ کلمے کا دوسرا جز نبی کے حساب سے بدلتا رہا، یعنی نوح رسول اللہ، موسیٰ رسول اللہ، عیسیٰ رسول اللہ، اور جب محمد رسول اللہ آئے تو کہا جانے لگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو جب سب کا مول منتر ایک ہے تو نفرت کس بات کی، گھرنا کس بات کی، آپس میں ایک دوسرے سے دور کر دیا جائے، یہ کہاں سے مل رہا ہے ہمیں؟ یہ شریعنتر کون کر رہا ہے؟ یہ سازش کہاں سے ہو رہی ہے؟ صرف اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ورنہ منتر ایک ہے، کلمہ ایک ہے، تعلیم بھی ایک ہے۔ بہت سے لوگ تو اب یہ کہنے لگے ہیں کہ عبادتیں بھلے ہی الگ الگ ہوں لیکن منزل سب کی ایک ہے، سب اللہ ہی کے پاس جانا چاہتے ہیں، سب اللہ ہی کو خوش کرنا چاہتے ہیں، عبادتوں کے طریقے الگ الگ ہیں۔ حالانکہ اس بات کو ہم نہیں مانتے ہیں، ہم یہ مانتے ہیں کہ جس نے جو دین اور جو مذہب اتارا ہے اس نے اپنی عبادت کا طریقہ بھی اسی نے بتایا ہے، عبادت کا طریقہ بھی عبادت بھی اسی طریقے سے کی جائے گی جس طریقے سے اس نے بتائی ہے، مول منتر نہیں بدلا گیا۔ تو اس آیت کو پھر سنیے، سب کا دین ایک، آدم سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، جب سب کا مذہب ایک تھا، سب کا دین ایک تھا، اور آج بھی تعلیمات اگر دیکھیں گے پڑھیں گے تو کون سی چیز ایسی ہے جو آج ہمارے برادران وطن کے اندر یا ان کی کتابوں میں نہیں پائی جاتی ہے؟ ہم نماز پڑھتے ہیں، شریمد بھاگوت گیتا کے 6 ادھیائے کا 10واں منتر دیکھ لو، کرشن جی پوری نماز پڑھ کر دکھلا رہے ہیں اور نماز کا طریقہ بھی بتا رہے ہیں۔ روزے کا تعلق ہے تو روزے کا ثبوت بھی آپ کو آپ کی کتابوں میں ویدوں میں ملے گا۔ جہاں تک زکوٰۃ کا معاملہ تو دانم وکچھتا کا شبد موجود ہے کہ غریبوں میں، فقیروں میں، مسکینوں میں زکوٰۃ ادا کرو، ایک حصہ اپنی انکم کا، اپنی آمدنی کا ایک حصہ غریبوں اور مسکینوں کو بھی دو۔ حج کا معاملہ آیا ہے تو اسلام نے تحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا کہا کہ اگر استطاعت ہو تو خانہ کعبہ کی زیارت کرو، جاؤ۔ تو یہاں پر بھی تیرتھ یاترا کرتویہ کا شبد موجود ہے کہ کسی پوتر شہر کی طرف چلے جاؤ اور گنگا کی ڈبکی لگا کر اپنے پاپ، اپنے گناہوں کو مٹا لو۔ یہ الگ بات ہے کہ گنگا کو کیسے سمجھا جائے۔ آپ گنگا کے پانی میں ڈبکی لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے پاپ دھل گئے، لیکن ہم بھی اس شہر میں جاتے ہیں جہاں پوتر جل موجود ہے جس کو ہم زمزم کہتے ہیں، آب زمزم کا نام جس کو دیا جاتا ہے۔ آپ گنگا کے پانی میں ڈبکی لگانے کو اپنے گناہوں کی معافی تصور کرتے ہیں، اور ہم اس شہر میں جا کر لبیک لبیک اللہم لبیک کا نعرہ لگا کر یہ تصور کرتے ہیں کہ یہ ایسی جگہ ہے جہاں لبیک کہہ کر بندہ اپنے آپ کو اللہ کے دربار میں سرنڈر کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ لبیک، ہم اپنے گناہوں کی گٹھری، اپنے گناہوں کا بوجھ اپنے سر پر لاد کر ہم نے سرنڈر کر دیا ہے تیرے دربار میں، آتم سمرپن کر دیا ہے تیری عدالت میں۔ اے اللہ، جس طریقے سے کوئی مجرم بھاگتا ہے اور آدیش ہے کورٹ کا اور کچہری کا، جج کی طرف سے اپنے آپ کو سرنڈر کر دو تو ایک موقع دیا جائے گا، چند دن جیل میں رہ کر تمہیں چھما اور معافی مل سکتی ہے، اور اگر تم نے سرنڈر نہیں کیا تو شوٹ یعنی گولی مار دینے کا آدیش کورٹ سے جاری ہو جائے گا۔ تو ایک مجرم جس طرح کورٹ میں اپنے آپ کو سرنڈر کر کے جینے کا ایک ادھیکار پا لیتا ہے، اور کورٹ بھی
عدالت بھی اس کو اس کی غلطیوں کو معاف کر کے جینے کا ایک موقع دیتی ہے، اسی طریقے سے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، نیپال اور سری لنکا اور دنیا کے چپے چپے سے اپنے گناہوں کا بوجھ لاد کر ایک انسان مینا کے میدان میں گناہوں کی گٹھری لاد کر اپنے سر پر پھر چیختا ہے لبیک لبیک اللہم لبیک۔ اس لفظ لبیک کے اندر کیسا درد ہے، حاضر ہوں میں، جیسا کہ کورٹ میں ایک مجرم کہہ رہا ہو کہ میں حاضر ہوں، میں اس نے سرنڈر کر دیا ہے، اے اللہ میں حاضر ہوں، لبیک میں نے سرنڈر کر دیا، ہاتھ میں سمرپن کر دیا ہے تیری عدالت میں، تیرے دربار میں، تیرے علاوہ مجھے کوئی معاف نہیں کر سکتا۔ یہاں بندہ کہتا ان الحمد والنعمت لک، یہاں بندہ اپنی حاضری دیتا ہے، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے، اور وہاں اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر پہلے آسمان پر آ کر فرشتوں سے کہتا ہے فرشتوں گواہ رہنا میں نے اپنے بندوں سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کر دیا، آج میں نے ان کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا، کما ولدت امہا، جیسے ان کی ماں نے ان کو آج ہی اپنے پیٹ سے جنم دیا ہو، جس طرح بچہ اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے گناہوں سے معصوم ہوتا ہے، میں نے اپنے بندوں کے گناہوں کو بھی معاف کر دیا۔ ہم گناہوں کی معافی کا ذریعہ یہ تصور کرتے ہیں، ہم سے نفرت کا کارن بتاؤ، ہم سے نفرت کی وجہ بتاؤ۔ آج ہماری آزانوں پر پرتیبندھ کی بات تم کیوں کر رہے ہو؟ یہ آزان تو تمہاری کتاب اللہ اپنشد کے اندر موجود ہے، اسم اللہ الا اللہ مترا ورڑو الا اللہ الا اللہ محمد رسول رگ برس اسم اللہ الا اللہ مترا ورڑو الا اللہ الا اللہ، یہ آزان کے شبد ہو بہو تمہاری کتابوں میں موجود ہے۔ اسم اللہ الا اللہ مترا ورڑو، اللہ اکبر کی بگڑی ہوئی شکل، الا اللہ مترا ورڑو الا اللہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ کی بگڑی ہوئی شکل، محمد رسول رگ برس محمد اللہ کے سب سے بڑے رسول ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ کی بگڑی ہوئی شکل۔ اللہ اپنشد کے اندر اگر یہ شبد اذان کے یہ ورڈ اگر آج موجود نہ ہو